الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوانیوں اور رافضیوں کی آپسی تقارب کی بات چل رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے شیعہ رافضیوں کو اہل سنت مسلمانوں کے اندر گھسایا اور ان سے قریب کیا، جس کے نتیجے میں آج مسلمانوں کو ہر جگہ تباہی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اور شیعوں سے انہوں نے کیسے قربت اختیار کی، حالانکہ شیعوں کے جو عقائد ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ قرآن کے بارے میں وہ کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں وہ کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، امہات المومنین کے بارے میں وہ کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں کو مانتے نہیں ہیں، تاریخ اسلام پر ان کو بھروسہ نہیں ہے، ہمارے کسی عقیدے کو لیتے نہیں ہیں، ان کی ساری چیزیں الگ ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ جماعت اسلامی والے اور یہ اخوان المسلمین والے شیعہ سنی کا نعرہ لگاتے ہیں اور ان کو اپنا بھائی بنا کر کے اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے کہ وہ بھی قرآن کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، بخاری کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کی عزت ہم ویسے کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کٹر دشمن اگر مسلمانوں کا ہے کوئی اس وقت تو ایرانی شیعہ ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو تاریخ اسلامی میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہنچا ہے انہی لوگوں سے پہنچا۔ انہوں نے ہمیشہ پیٹھ پر خنجر مارا ہے، صلیبیوں کے ساتھ مل کر کے، کافروں کے ساتھ مل کر کے ہمیشہ انہوں نے، انگریزوں کے ساتھ مل کر کے ہمیشہ انہوں نے عالم اسلام کو تباہ کیا ہے، اور آج بھی یہ کر رہے ہیں۔ مگر پھر بھی اخوانیوں نے ان سے اپنے بھائی کا رشتہ بنایا اور مسلمانوں کے اندر غلط طریقے سے پروجیکٹ کیا، جبکہ ان کے عقائد بے انتہا گندے ہیں۔ صحابہ کرام کو گالی دینا، برا بھلا کرنا ان کی عادت ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کو پھیلایا پوری دنیا کے اندر، انہی کی وجہ سے ہمیں دین اسلام ملا ہے۔ ان کا احسان مند ہونے کے بجائے ان کو گالی دیتے ہیں یہ۔ حالانکہ وجہ یہی ہے کہ وہی صحابہ تھے جنہوں نے ان کے مجوسی، ان کے ساسانی حکومت کو ختم کیا۔ اس کی وجہ سے ان کو غصہ ہے۔ یہ کفر کی حالت میں تھے، ان کو مسلمان بنا دیا، ان کے علاقوں کو قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں کو مسلمان بنا دیا، یہی قلق ہے ان کو۔ اسی وجہ سے یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے لیے قرآن کے اندر رضی اللہ عنہ کہنے کا حکم آیا ہوا ہے کہ جب ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہا جائے، ان سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کتنی فضیلت بیان کی ہے، حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر ان کی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ ان کے سب و شتم پر وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ شیعوں کے علاوہ کوئی نہیں صحابہ کو گالی دے سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں تو یہ اخوانی اپنا سر نیچے جھکا لیتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ یہ سب اختلافی مسئلہ ہے۔ وہ اپنے گھر میں گالی دیتے ہیں، دینے دو، نعوذ باللہ۔ علامہ لالکائی نے اپنی معروف کتاب شرح السنہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابزہ سے ان کے ایک لڑکے نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتا تھا کہ اس کا کیا حکم ہے، یہ ابو بکر کو گالی دیتا۔ تو آپ نے کہا ہم تو ایسے شخص کی گردن مار دیا کرتے تھے
جو ابو بکر صدیق کو گالی دیتا تھا اس کی ہم گردن مار دیتے تھے۔ پھر پوچھا کہ اگر عمر پر سب و شتم کرے تو کہا اس کی بھی گردن مار دو۔ یہ علامہ لالکائی نے اپنی مشہور کتاب شرح السنہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اور آج انہوں نے اس طرح سے ان کو پروجیکٹ کیا، صحابہ کو گالی تو اتنا مشہور ہو گیا، یہ اخوانی جماعت اسلامی والے سب برا بھلا کہتے ہیں، ان کو نیم رافضی کہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اب تان و تشنیع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک کالی لونڈی کا لڑکا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو آپ نے اسے بلایا اور تلوار سے اس کی گردن مارنا چاہی۔ تو کچھ لوگ اس کے دفاع میں آ گئے، تو آپ نے فرمایا یہ اس شہر میں نہیں رہ سکتا جس کے اندر میں رہتا ہوں، چنانچہ اسے ملک شان کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ اب بتائیے، حضرت علی جو شیخین کے خلاف برا بھلا کہے اس کو بھی گردن مارنے کا حکم دیتے تھے، جلا وطن کر دیتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ شیعوں اور رافضیوں کو سیدنا علی ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی صحابہ، کسی سے محبت نہیں ہے، ڈھونگ ہے، صرف ڈھونگ ہے۔ علی کی محبت کا صرف ڈھونگ ہے بس، ورنہ علی، ابو بکر، عمر، عثمان سب ایک تھے، آپس میں سب بھائی بھائی تھے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے۔ علامہ لالکائی دوسری جگہ لکھتے ہیں شرح السنہ کے اندر، وَكَانَ بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ ذَكَرَ عَائِشَةَ بِذِكْرٍ كَبِيهٍ مِّنَ الْفَاحِشَةِ فَقَالَ يَا غُلَامِ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ لَهُ الْعَلَوِيُّونَ هَذَا رَجُلٌ من شيعتنا فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وانا حاضرون۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ریئل حقیقی واقعہ نقل کیا ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 1345 پر۔ کہتے ہیں کہ حسن بن زید بن علی زین العابدین کی مجلس میں ایک شخص نے، حسن بن زید بن علی یہ شیعوں کے امام ہیں، ان کی مجلس میں ایک شخص نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فحش نام سے یاد کیا، فاحشہ کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی حسن بن زید بن علی نے کہا، اے غلام اس کی گردن مار دو۔ تو آپ سے علویوں نے کہا، یعنی آپ کے دوستوں نے، ساتھیوں نے، یہ تو ہماری جماعت کا آدمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اس شخص نے نبی کی ذات اقدس پر طعن و تشنیع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ پس اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ خبیث ہیں تو گویا نبی بھی خبیث ٹھہرے، نعوذ باللہ، پس یہ شخص کافر ہو گیا، اس کی گردن مار دو۔ چنانچہ اس کی گردن مار دی گئی اور میں وہیں پر حاضر تھا۔ تو حسن بن زید بن علی کی مجلس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی جس نے دیا تھا اس کی گردن مار دی گئی۔ آج ہزاروں لاکھوں لوگ گالی دیتے ہیں، ان کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ ان سب کی گردن مار دینی چاہیے۔ اسی کتاب میں اگلے صفحے پر نقل کرتے ہیں ان محمد بن زید اخا حسن بن زید قدم علیہ من العراق رجل ینوح بین یدیہ فذکر عائشہ بسوء فقام الیہ بعمود وضرب به دماغه فقتله فقیل له هذا من شیعتنا وممن یتولانا فقال هذا سمى جدی قرتان ومن سمى جدی قرتان استحق علیہ القتل فقتلته۔ حسن بن زید کے بھائی محمد بن زید کے پاس عراق میں ایک شخص نوحہ کرتے ہوئے
یہ دیکھیے حسن بن زید کے بھائی یہ کون ہے؟ محمد بن زید، جو کہ عراق میں رہتے تھے۔ ان کے پاس، محمد بن زید کے پاس عراق میں ایک شخص نوحہ کرتے ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو برا بھلا کہنے لگا، تو آپ نے ایک کھمبا اٹھایا اور سیدھا اسی کھمبے سے اس کے دماغ پر دے مارا اور وہیں پر اس کا کام تمام ہو گیا۔ کس نے؟ محمد بن زید نے دیکھا کہ ام المومنین عائشہ کو گالی دینے لگا، کھمبا اٹھا کر کے اس کے سر پہ مار دیا اور وہیں مر گیا۔ عرض کیا گیا یہ تو ہماری جماعت کا آدمی ہے، ہمارا حمایتی ہے۔ تو آپ نے کہا، یعنی محمد بن زید نے، اس طرح کے لوگوں کو میرے نانا جان یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غیرت اور خبیث کہا ہے، اور جسے میرے نانا جان کرنان کہہ دیں وہ قتل کا مستحق ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ حریم بن عبداللہ، حنظلہ اور عدی بن حاتم کوفہ سے قرقیزیہ منتقل ہو گئے، تو دیکھا وہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کیا جا رہا ہے، تو کہا ہم ایسے شہر میں نہیں رہ سکتے جہاں سیدنا عثمان پر سب و شتم کیا جاتا ہو۔ یہ بھی مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک شخص کو 30 درے لگائے جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا تھا۔ عاصم احول جو کہ عباسی خلافت میں محتسب تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے والے کو 70 درے لگاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس شخص کو درے لگاتے تھے جو معاویہ پر سب و شتم کرتا تھا۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے صحابہ پر سب و شتم کرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اسے مارا جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام پر باقی رہا۔ یعنی جو صحابہ کو گالی دے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ اسلام سے خارج ہے۔ طلحہ ابن مصرف سے روایت ہے کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ بنو ہاشم سے بغض رکھنا نفاق ہے، ابو بکر و عمر سے بغض رکھنا نفاق ہے، اور ابو بکر پر شک کرنا سنت پر شک کرنا ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من سب الصحابہ، یہ مالک ابن انس یہ امام مالک ہیں، امام مالک کہتے ہیں من سب الصحابہ فلا سہم لہ مع المسلمین فی الفیء، جو صحابہ پر سب و شتم کرے اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اسماعیل ابن اسحاق سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتا ہے، تو آپ نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا۔ کون؟ اسماعیل، امام اسماعیل ابن اسحاق۔ امام احمد بن حنبل کے لڑکے عبداللہ نے اپنی کتاب السنہ میں روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا رافضی کسے کہتے ہیں، تو فرمایا جو ابو بکر و عمر پر سب و شتم کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ ابو عبید قاسم بن سلام سے مروی ہے کہ میں نے مسلمانوں سے باتیں کی اور اہل کتاب سے باتیں کی، لیکن روافض سے زیادہ گھٹیا، گندا، ہٹ دھرم کسی کو نہیں پایا۔ میں جس وقت سرحد پر قاضی تھا وہاں سے 3 لوگوں کو بھگایا تھا، ان میں سے ایک رافضی تھا، 2 جہمی، یا 2 رافضی تھے، 1 جہمی، اور کہا تھا کہ سرحد پر تم جیسے لوگ رہنے کے لائق نہیں ہو۔ امام شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا یہودیوں سے پوچھا گیا تمہارے یہاں سب سے بہتر کون ہے؟ کہا موسیٰ کے ساتھی۔ عیسائیوں سے پوچھا گیا تمہارے یہاں سب سے بہتر کون ہے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ شیعہ روافض سے پوچھا گیا تمہارے یہاں سب سے برے کون ہیں؟ کہا محمد کے ساتھی، نعوذ باللہ۔ ایسی صورت میں انہیں توبہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے سب و شتم کرنا شروع کر دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر اہل کتاب اور روافض کے درمیان موازنہ کرتے وقت اسی بات کو ثابت کیا کہ زندیق روافض سے اہل کتاب بہتر ہیں، اور یہ معلوم رہے کہ شیعہ رافضیت کا بانی عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جس نے اسلام کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے کی خاطر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا
اور اس کو اپنی طرح کچھ فارسی ایرانیوں کو اور کچھ اسلام کی آڑ میں رہنے والے عربوں کو ساتھی مل گئے۔ اس طرح انہوں نے یہودیت، نصرانیت، وثنیت، مزدکیت اور زرتشتیت پر مبنی ایک نئے دین کی بنیاد ڈال دی، جسے انہوں نے شیعیت کا نام دیا۔ حالانکہ حقیقت میں روافض ہیں، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کا انکار کیا اور اس سے جنگ لڑی۔ تاریخ اسلام ان کے رسوا کن کردار اور دین اسلام اور مسلمانوں سے لڑائی بھری ہوئی۔ اسلامی دنیا میں صلیبیوں کے آنے کا سبب یہی ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے البدایہ میں ذکر کیا۔ اور اس وقت رافضی ایران کے اندر جو تکلیف اور مصائب اہل سنت برداشت کر رہے ہیں، وہ تکلیف مسلمانوں کو اسرائیل میں یہودی حکومت کے اندر بھی نہیں ہے۔ امام ابو زرع نے کہا، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ کے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔ امام ابو حاتم اور امام ابو زرع دونوں نے کہا، علماء امت کا عقیدہ یہی ہے کہ روافض اسلام کے منکر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، ائمہ کرام ہیں جو کبھی انہیں قتل کرنے، کبھی ان کی تکفیر کرنے، کبھی درہ لگانے، کبھی ان پر زندیق اور فاسق ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ اخوانی ہیں جو ان کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوشش میں ہیں، بلکہ ان سے ملنے کی دعوت دے رہے ہیں، چاہے وہ جمال الدین افغانی ہو، حسن بنا ہو، مودودی ہو، زینب غزالی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ کتاب موقف علماء المسلمین من الشیعہ کی صفحہ 15 میں مؤلف نے کہا، شیعہ سنی اتحاد کے میدان میں امام حسن بنا نے بڑی کوشش کی۔ چنانچہ دکتور اسحاق موسیٰ حسینی نے اپنی کتاب الاخوان المسلمون کبری الحرکات الاسلامیہ الحدیثہ کے اندر لکھتے ہیں کہ مصر میں پڑھنے والے بہت سارے شیعہ طلبہ اخوانی جماعت میں شامل ہو گئے، اور یہ بات معروف ہے کہ عراق کے اندر اخوانی جماعت میں بہت سارے اثنا عشری رافضی شیعہ شامل ہیں۔ نواب صفوی جب ملک شام گیا اور وہاں اخوانیوں کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی سے ملاقات ہوئی تو سبائی نے ان سے شکایت کی کہ بعض شیعہ نوجوان اس وقت قومی اور لادینی تنظیموں میں شامل ہو رہے ہیں، تو نواب صفوی نے ممبر پر کھڑے ہو کر شیعہ سنی سارے نوجوانوں کے سامنے کہا، من اراد ان یکون جعفریا حقیقیا فلینضم الی صفوف الاخوان المسلمین، جو چاہتا ہے کہ وہ حقیقی جعفری شیعہ بن جائے تو اخوان المسلمین میں شامل ہو جائے۔ محمد علی زناوی نے اپنی کتاب کبری الحرکات الاسلامیہ فی العصر الحدیث کے صفحہ نمبر 150 میں برنارڈ لویس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ایران کے رافضی شیعوں کے عقائد جو بھی ہوں، بین المذاہب اتحاد کی سوچ انہی کی ہے جو مصری اخوانیوں کی ہے، کیونکہ دونوں کے آپسی گہرے تعلقات ہیں۔ فتحی اکن ایک مشہور اخوانی ہے، اس نے اپنی کتاب الموسوعہ الحرکیہ جلد نمبر 1 صفحہ 163 کے اندر اس واقعے کے بارے میں قدر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ جب رافضی نواب صفوی قاہرہ میں اخوانیوں سے ملاقات کے لیے آتا تھا اور اس وقت اخوانیوں نے جس گرم جوشی سے اس مظاہرہ کیا، پھر یہ نواب صفوی قاہرہ میں جب ایران واپس گیا قاہرہ سے، تو ایرانی حاکم رضا شاہ پہلوی کی طرف سے اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فتح یکن نے کہا، اس ظالمانہ فیصلے کا رد عمل اسلامی ممالک میں بڑا شدید تھا۔ ہر جگہ نواب صفوی کے لیے لوگ سڑکوں پر آ گئے، نواب صفوی کے جہاد اور بہادری کو یاد کیا اور اس ظالمانہ فیصلے کی مذمت کی۔ مختلف حکومتوں کی طرف سے ہزاروں تار بھیجے گئے اس فیصلے کو واپس لینے کے لیے، کیونکہ اس عظیم مجاہد مومن حق کے مرنے سے عصر حاضر میں ملت اسلامیہ کا بہت بڑا خسارہ ہو رہا تھا۔ یہ ایک اخوانی عالم فتح یکن نے بات لکھی ہے، یعنی اخوانیوں کی ہمدردی نواب صفوی کے ساتھ جو ایک رافضی شیعہ تھا، عالم اسلام کو تباہی کے دہانے پر لانے میں بھی اس کا بھی بڑا کردار رہا ہے خمینی کے ساتھ ساتھ، تو اس کو یہ لوگ ایک عظیم مرد مجاہد قرار دے رہے ہیں۔ اخوانی فتح یکن کی نظر میں ایک رافضی کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اسے شہید اعظم قرار دینے پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ اتحاد بین المذاہب کی شکل کو واضح کرنے کے لیے کتاب موقف علماء المسلمین صفحہ 19 میں عبارت مزید نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ جامع ازہر کے چیئرمین شیخ شلتوت نے کہا، کچھ لوگ اتحاد بین المذاہب کی فکر کی مخالفت کرتے یہ سوچ کر کہ اس سے فرقے آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے یا مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ یہ اخوانیوں کا دھوکہ
جبکہ صحیح بات یہ ہے شیعہ اپنا مذہب کبھی نہیں چھوڑ سکتا، خارجی اپنی خارجیت سے باز کبھی نہیں آ سکتا، صوفی جہمی اپنے عقائد کبھی نہیں چھوڑ سکتا، باطنی اپنی فطرت سے باز کبھی نہیں آ سکتا۔ اس اتحاد میں نقصان صرف سلفیت کا ہوگا، اور دشمنان سلفیت کا مقصد بھی اس اتحاد کے پیچھے یہی ہے، کیونکہ اس اتحاد میں جانے کے بعد سلفیت کو الوداع کہنا پڑے گا۔ سلفیت یعنی اصلی کتاب و سنت کے ماننے والے، اس لیے سلفی عقیدے کے مطابق انکار منکر واجب ہے، صرف اہل حق سے محبت رکھنا ہے۔ اس لیے اس میں شامل ہونے کے بعد نہ تو سلفیت باقی رہے گی نہ ہی مسلمانیت۔ اسی لیے جو سلفی اخوانی کہتے ہیں وہ بھی دھوکہ، یا تو صرف سلفی ہے یا صرف اخوانی ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو شیعہ اخوانی کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے سیدنا ابن مسعود کی یہ حدیث ہمیں یاد رکھنا ہوگا، خط عند اللہ عبد اللہ خطا مستقیما وخط خطوطا عن یمینہ وشمالہ فقال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هكذا فقال لخط المستقیم هذا سبیل اللہ وللخطوط التي عن یمینہ وشمالہ هذه سبل متفرقہ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه والسبيل مشترك كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں طرف کچھ لکیریں اور کچھ بائیں طرف لکیریں کھینچی، پھر کہا رسول اللہ نے اسی طرح ایک بار لکیریں کھینچی تھی، پھر سیدھی لکیر کے بارے میں فرمایا تھا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دائیں بائیں والی لکیروں کے بارے میں فرمایا تھا یہ سب بھٹکانے والے راستے، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، اور یہ سارے راستے ایک جیسے ہیں۔ کتاب موقف علماء المسلمین صفحہ 20 کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ محمد غزالی شیخ شلتوت کے فتوے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب دفاع عن العقیدہ والشریعہ ضد مطاعن المستشرقین کے صفحہ 256 پر کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا، غصہ ہو کر سوال کرنے لگا شیخ اظہر نے فتویٰ کیسے دے دیا کہ شیعہ مذہب بھی دوسرے معروف مذاہب کی طرح ایک اسلامی مذہب؟ میں نے کہا تمہیں شیعہ کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر جواب دیا وہ ہمارے دین پر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا لیکن میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں اسی طرح نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں۔ یہ سن کر آدمی تعجب کرنے لگا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بلکہ وہ تو ہماری طرح قرآن بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ ان کا قرآن الگ ہے اور وہ مکہ جاتے ہیں کعبہ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ میں نے اسے قابل رحم دیکھ کر سمجھ کر دیکھتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم معذور ہو۔ دراصل ہمارے یہاں ایک دوسرے کی غیبت اس طرح عام ہو گئی ہے کہ ہر کوئی دوسرے کی عزت سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ اسی طرح جیسے روسی امریکی کے ساتھ کرتے ہیں، امریکی روسی کے ساتھ، لگتا ہے امت واحدہ نہیں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو دیکھیے اصل میں اخوانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی یہ کہانی گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے سناتے ہیں اور شیعوں کی کبھی تعریف کرتے ہیں، کبھی یورپ کی تعریف کریں گے، کبھی کسی کی تعریف کریں گے، تو ایسے ہی وہ من گھڑت کہانی سناتے ہیں کہ تو میں نے اس سے کہا وہ تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو میں نے اس سے کہا وہ تو حج بھی کرنے جاتے ہیں۔ تو آدمی کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ اس طرح سے قصے گڑھ کر کے لاتے ہیں اور سناتے ہیں تاکہ ہم شیعوں کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ سب بھول جائیں اور یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے حقیقی بھائی ہیں، ان کے عقیدے ہماری طرح سے۔ حالانکہ یہ شیعہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ان کے ہاں تقیہ ہے، تقیہ کی بنیاد پر وہ اگر ساتھ میں تو چاہے کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن وہ ان کے جو عقائد ہیں اہل سنت کے تعلق سے سب سے زیادہ ان کے ہاں دشمنی اہل سنت سے، اہل سنت مسلمانوں سے یہ لکھ لیجئے سب سے زیادہ ان کو دشمنی ہے، کافروں سے ان کو دشمنی نہیں ہے، کسی سے ان کو دشمنی اتنا نہیں ہے، سب سے زیادہ دشمنی ان کو اہل سنت مسلمانوں سے ہے، لیکن تقیہ کی وجہ سے کبھی کبھی وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اخوانیوں کی شیعوں سے ایسی محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں اور نہ ہی اس پر کسی تعجب کی بات ہے، خاص کر محمد غزالی جیسے اخوانی پر جو ام کلثوم کی آواز کے دیوانہ تھے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب ہموم دائیہ میں صراحت کی ہے۔ غزالی کی بات مان بھی لیا جائے تو کیا خوارج نماز نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ شیعہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ بھائی خوارج بھی تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن ہم سے اچھا پڑھتے ہیں،
وہ بھی حج کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہے وہ بہت اچھے ہیں؟ حالانکہ وہ شیعوں سے کہیں افضل ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ ثابت کیا ہے، منہاج السنہ جو ان کی کتاب ہے۔ لیکن دونوں باطل ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے خوارج کے بارے میں کہا ہے وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ حدیث کے آخر میں انہی کے بارے میں کہا یہ جہنم کے کتے ہیں، اس سرزمین پہ سب سے برے مقتول ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو خوارج کے بارے میں حدیث کے اندر، اور شیعہ تو ان سے خوارج سے بھی زیادہ برے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اور جن لوگوں نے زکوٰۃ سے منع کیا، کیا ان سے ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ نے جنگ نہیں کی تھی؟ حالانکہ وہ باقی اسلام کے ارکان کو مانتے تھے۔ اسی طرح سے آج کے شیعہ بھی تو زکوٰۃ کو نہیں مانتے، خمس ادا کرتے ہیں۔ اور اسی بات پر پاکستان کے اندر جب سرکاری طور پر زکوٰۃ کو لاگو کیا گیا تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، تو جعفری فقہ کے مطابق شیعوں نے اس پر اعتراض کیا اور پھر شیعوں کو اس سے نکال دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ یہ تو ہماری طرح نماز بھی نہیں پڑھتے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ہمارے دین میں طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اس دین کو جس نے ہم تک پہنچایا ہے اس پر بھی یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، بلکہ انہیں منافق اور کافر کہتے ہیں۔ اور ان کی لڑائی ہم سے صرف اسی بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں فہم صحابہ کے مطابق، فہم سلف کے مطابق، جیسا کہ شیخ حمود نے اپنی کتاب عقیدۃ الشیخ محمد بن عبد الوہاب کے صفحہ نمبر 26 میں نقل کیا ہے۔ محمد کمال جمعہ کی کتاب انتشار دعوت الشیخ محمد بن عبد الوہاب خارج الجزیرۃ العربیہ صفحہ نمبر 19 کے حوالے سے، جس میں وہ کہتے ہیں ایران کی صفوی حکومت گرچہ خود کو اسلامی حکومت کہتی ہے مگر یہ اثنا عشری مذہب کے مطابق ایک کٹر رافضی حکومت ہے۔ یہ صرف ترکی حکومت سے صرف اس لیے لڑتی تھی کیونکہ اس کا تعلق اہل سنت مسلمانوں سے تھا۔ یہ تو اخوانیوں کا مسلک تھا رافضی شیعوں کے تعلق سے، لیکن اگر سلف صالحین کا مسلک جاننا ہے تو بالکل واضح ہے، مختلف حوالے سے اس تعلق سے باتیں گزر چکی ہیں۔ ان میں سے چند حوالے اگر جاننا ہے، جسے منہاج السنہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی شیعوں پر لکھی گئی، احسان الہی ظہیر کی ساری کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس تعلق سے میں نے جہاں تک بہتر کتاب دیکھی ہے شیخ ابراہیم روحیلی کی کتاب ہے وجہ الشبہ بین الیہود والرافضہ، یہ بہت خطرناک کتاب ہے۔ اس میں یہودیوں اور شیعوں کے درمیان ما بہ الامتیاز اور کیا وجہ شبہ ہے، دونوں کے ہاں کیا مشابہات ہیں، ایک دوسرے کے قریب کیسے ہیں، عقائد میں، سیاسی مسائل میں، ساری چیزوں میں اس کو انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ جہاں تک اخوانی محمد غزالی کے مذکورہ خرافات اور مغالطات کا تعلق ہے تو اس پر زیادہ طویل کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی جماعت کے دو بڑے پائے کے عالم کی گواہی کافی ہے۔ ایک محمود عبد الحلیم جنہوں نے اپنی کتاب الاخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 223 کے اندر، اور قدیم اخوانی عباس سیسی جنہوں نے اپنی کتاب فی قافلۃ الاخوان المسلمین جلد 2 صفحہ 144 کے اندر محمد غزالی کے بارے میں لکھا ہے۔ ان دونوں نے، یہ دونوں اخوانی عالم ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی کتاب لکھی انہوں نے۔ یہ دونوں کیا کہتے ہیں محمد غزالی کے بارے میں جو حسن بننا کے ساتھی تھے؟ محمد غزالی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو ایجنٹ تھے جمال عبد الناصر کے، جو ایجنٹ تھا امریکہ کا۔ محمد غزالی کو کہا یہ جھوٹے تھے، جھوٹ بولتے تھے، یہ ایجنٹ تھے جمال عبد الناصر کے، جو ایجنٹ تھا امریکہ کا، یعنی جمال عبد الناصر امریکہ کا ایجنٹ تھا ان کی نظر میں، اور محمد غزالی جمال عبد الناصر کے ایجنٹ تھے۔ غزالی شیعوں کے تعلق سے اسی کتاب کے صفحہ 22 پر مزید کہتے ہیں شیعہ سنی اختلاف بالکل اسی طرح جیسے حنفی شافعی مالکی فقہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، سب کے ہاں حقیقت ایک ہے، اسالیب مختلف ہیں۔ یہی غزالی جو شیعوں کو اتنا ہلکا سمجھ کر حلوہ کی طرح نگل رہے ہیں، صحیح حدیثوں کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ حدیثیں ان کی معمولی عقل کے مطابق نہیں ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت تمیم داری کی حدیث اس لیے رد کر دی کہ یورپ نے پوری دنیا کا کھوج کر لیا، دجال کا پتہ نہیں چلا۔ اب ایسے ہی اخوانیوں پر آپ کیا کہیں گے، کیا حکم لگائیں گے؟ میں تو صرف یہی آیت پڑھوں گا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تمہارے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو اپنے تمام فیصلوں میں حکم نہ بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔